السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، اسعدی چینل میں آپ کا استقبال ہے۔ اسعدکم اللہ فی الدنیا والآخرہ۔ رشک کرتا ہے فلک ایسی زمین پر اسعد، جس پہ دو چار گھڑی ذکر خدا ہوتا ہے۔ عزیزوں اور دوستوں اور بزرگوں، دین کی خدمت سے جڑے ہوئے حضرات کے درمیان اور اسی مناسبت سے گفتگو کی بات ہے۔ ہم لوگ تو خود بھی محتاج ہیں ان چیزوں کے۔ کسی ملک اور حکومت کا جو نظام ہوتا ہے وہ کسی ایک شعبے پر موقوف نہیں ہوتا۔ ملک اور حکومت بہت سے شعبوں کے مجموعے کا نام ہوتا ہے، اور کسی ملک کے باقی رہنے کے لیے، حفاظت کے لیے یا اس کے استحکام کے لیے ان سب شعبوں پر توجہ دینی پڑتی ہے، اور پھر ان سب کے واسطے سے ہی کسی ملک اور حکومت کی جو ضرورتیں ہوتی ہیں وہ ضرورتیں پوری ہوتی ہیں۔ یہ دنیا کا نظام ہے، اور دین نے بھی اس کو اپنایا اور اختیار کیا۔ کوئی حاکم ہوتا ہے، سربراہ ہوتا ہے، جو سب چیز پر نگاہ رکھتا ہے، سب کو کنٹرول کرتا ہے۔ پھر شعبے جو ضرورت کی بنا پر دھیرے دھیرے ہوتے ہیں، جو ہمارے ہاں بھی ہوئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر ہے کہ آپ رسول تو تھے ہی، پیغام پہنچانے والے تو تھے ہی، لیکن اسی نسبت سے آپ والی و حاکم بھی تھے، قاضی بھی تھے، اور معلم بھی تھے، اور مزکی بھی تھے، اور خود کرتے تھے، اور حسب ضرورت دوسروں سے اپنی زندگی میں مدینے کے اندر اور مدینے کے باہر جیسے حالات ہوئے کام لیتے تھے۔ ملک اور حکومت کو فوج کی بھی ضرورت ہوتی ہے، جو عام طور سے بیرونی محاذ دیکھتا ہے۔ پولیس کی بھی ضرورت ہوتی ہے، جو اندرونی محاذ کو دیکھتا ہے۔ محکمہ عدالت و دیگر نظم و نظام جیسا ماحول ہو اس کے مطابق وہ بھی ہوتا ہے۔ ہمارا نظام حکومت جیسے جیسے اسلام کو ترقی اور وسعت ہوتی چلی گئی تو عہد نبوی کی نسبت سے پھیلتا چلا گیا۔ ہمارے سامنے ایک ہی حاکم سربراہ اعلیٰ، اور اسی کے ماتحت کتنی دور تک ایک ہی حکومت کا سکہ رہا، جب تک اللہ کو مقدر کی طرف سے منظور تھا کہ بارش کہیں ہو، اور اس کے خراج کے لیے بات یہ آئی کہ آئے گا سرکاری خزانے۔ دین خود ایک مکمل نظام ہے۔ اس کی بقا کے لیے، اس کے استحکام کے لیے اللہ اس کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کسی ایک چیز کو
متعین نہیں کر دیا گیا کسی ایک شکل. مقدموں کے فیصلے بھی ہوتے رہے، نظم اور انتظام شہروں کا، آبادیوں کا، لوگ اس کو بھی کرتے رہے. اسی کے ساتھ ضرورت کے مطابق جنگیں بھی ہوتی رہیں، سرحدوں کا نظام اور دشمنوں سے نمٹنے کا نظام، اندرونی نظم و نسق، سبھی چیزیں تھیں اور سبھی چیزیں ہیں. اہم چیز ہمارے نظام میں گھوم پھر کر یہ ہے کہ اللہ نے جس مقصد سے انسان کو پیدا کیا ہے اس مقصد کی حفاظت ہو اور وہ مقصد پورا ہو. ہمارا نظام قضاء اور نظام عدالت اور نظام حکومت سب اسی سے جڑا ہوا، اور اس کے لیے عوام کے درمیان، عامۃ المسلمین کے درمیان دین کی باتیں پہنچانے کے لیے اور ان کے دین و ایمان کی حفاظت کے لیے ان شعبوں اور شکلوں کے علاوہ دوسرے کام بھی ہوتے رہے اور ہوتے ہیں. عہد نبی میں بھی ظاہر بات ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں رہتے ہوئے جو لوگ تھے ان کی نسبت سے تعلیم و تزکیہ سب کچھ فرماتے تھے، امامت بھی فرماتے تھے، اور ضرورت کے مطابق دوسری جگہ افراد کو بھیجتے تھے ان کاموں کو کرنے کے لیے. آگے کے حالات میں ظاہر ہے کہ اس میں وسعت و ترقی ہوئی. خلفائے راشدین کے عہد میں اب معلمین بھی ہیں اپنے اپنے حساب سے، حتیٰ کہ بچوں کے معلم بھی ہیں اور بڑوں کے معلم بھی ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تو خدمت میں جو آیا سیکھا، لیکن اصلاً آپ کی تعلیم اور آپ کا تزکیہ، خصوصی سے تعلیم مثلاً ان لوگوں سے متعلق تھی جو بڑے تھے، عاقل بالغ تھے، جو آپ کے مقام کو اور آپ کی باتوں کو پورے طور پر سمجھتے تھے. یہ بات الگ ہے کہ بچے بھی مستفید ہوتے تھے ورنہ بالواسطہ. لیکن خلفائے راشدین کے عہد سے ہم کو مثالیں ملتی ہیں کہ باقاعدہ بچوں کے معلم ہونے لگے اور بچوں کی تعلیم کا نظام ہونے لگا. اور تلاش کیا جائے گا تو اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ عہد نبوی سے اس کی مثالیں اور اس نظام کی شکلیں مل جائیں گی. چونکہ ایک اہمیت ہے، جیسے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ عہد نبوی سے مسجد کا ایک نظام ہے، اور نظام مسجد کا کیسا؟ ایسا نہیں ہے کہ نماز کا وقت ہو اور لوگ آ جائیں، جمع ہو جائیں، کوئی آدمی اذان دے دے گا، کوئی آدمی نماز پڑھا دے گا جب اہل موجود ہیں، مناسب لوگ موجود ہیں. نہیں، بلکہ جیسے دین اور دنیا دونوں کی تقاضوں کی رعایت کرتے ہوئے اذان کا نظام بنایا گیا، اذان کا نظام بنایا گیا، اور ایک وقت میں جمع ہو کر 5 وقتہ نمازوں کی ادائیگی کا نظام بنایا گیا. نہ تو ظاہر بات ہے کہ پڑھنی ہے پڑھ لو، جب 2-4 جمع ہو جائیں جماعت کر لو. لوگ ظاہر ہے کہ وہ عہد ہی دوسرا تھا، کافی پہلے سے آ کے بیٹھے ہیں، ایسا نہ ہو رہ جائیں. کافی وقت ہو رہا ہے، آپ حضرات کے بیچ میں کیا کہنا ہے کہ کیسے اذان شروع ہوئی، لیکن ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے. مؤذن متعین کیے گئے، امام متعین کیا گیا. بعض لوگ بس اوقات آج کہتے ہیں کیا ضرورت، کیا ضرورت، موجود ہیں. لیکن جب اس عہد میں ضرورت محسوس کی گئی، یہاں سے سمجھیے حق تو غیر ذمہ داری اگر اس پر آ جایا جائے ٹھیک ہے، کوئی بھی اذان دے دے گا اور
کوئی نماز پڑھا دے گا. تو بہت سی مسجدوں میں بعض نمازیں ادا کی جائیں گی بغیر اذان کے، سب اسی میں رہیں گے، ہو گئی ہوگی، کسی نے دے دی ہوگی، پوچھیں کیوں، اور واقعات پیش آتے ہیں. ایسے ہی کیف متفق امامت کا مسئلہ ہو تو وہاں بھی آج کے معاشرے میں تو ہر آدمی ہر ایک کے پیچھے پڑھنے کو تیار نہیں. تو یہ شریعت نے نظام بنایا ہے، ایک مؤذن ہوگا، ایک امام ہوگا، اس کے لیے تفصیلات بتائیں. اسی طرح تعلیم کا نظام، بچوں کا نظام بھی بنایا، بڑوں کا بھی بنایا. حضرت عمر کے عہد کے متعلق آتا ہے کہ بچوں کے معلم کو وہ 15 درہم یا اس طرح کچھ ماہانہ یا سالانہ دیا کرتے تھے. اور روایت ہے یہ جو بڑی مشہور خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، حضرت ابو عبد الرحمن سلمی کی روایت ہے، جو انہوں نے حضرت علی حضرت عثمان دونوں سے نقل کی. اور اس روایت کو نقل کرنے کے ساتھ انہوں نے کہا کہ اس حدیث نے مجھ کو یہاں بٹھا رکھا ہے. میں آپ آرام سے ادھر آئے، نہیں بیٹھے ہو تو آرام ہی رہے گا. وہ حدیث سے بیان فرماتے تھے، بخاری وغیرہ میں روایت موجود ہے، تو فرمایا کرتے تھے کہ اس حدیث نے مجھ کو یہاں بٹھا رکھا ہے. ان کا کام کیا تھا؟ بچوں کو قرآن پڑھانا. 10 سال انہوں نے بچوں کو قرآن پڑھایا، حضرت عثمان کے زمانے سے لے کر غالباً حجاج کے زمانے تک اس طرح پڑھایا. تو یہ ایک نظام شریعت نے بنایا، یہ صرف دین کی حفاظت کے لیے. بڑوں کی نسبت سے لوگ بیٹھے ہیں، لوگ آ رہے ہیں. ہم نے جو پڑھا بھائی، لوگ اہل ہوتے جا رہے ہیں کسی نہ کسی درجے میں، تو کہیں نہ کہیں بیٹھ جا رہے ہیں، لوگ ان کے پاس آ رہے ہیں. یہی نظام تھا عالم اسلام کا، چلتا رہا. پھر دوسری شکلیں بھی ہوتی رہیں، اور لوگ بیٹھتے ہی نہیں تھے، بٹھائے بھی جاتے تھے، بٹھائے بھی جاتے. صحابہ میں لوگ بٹھائے گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود صحابہ کرام کو جو ادھر ادھر بھیجا ہے، تو بسا اوقات چند افراد اور ورنہ فرد واحد تعلیم کے لیے. چند افراد گئے تو تعلیم بھی دینی ہے، یہ بھی کرنا ہے، دوسرے کام بھی کرنا ہے. یا فرد واحد جا رہا ہے، اس کے واسطے سے حضرت معاذ وغیرہ نے دوسرے کاموں کے ساتھ یہ کام کیا وسیع پیمانے پر. اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عمر نے اہتمام سے کوفے بھیجا. 15 سال انہوں نے کوفے میں تعلیم کا کام کیا ہے، بچوں کی نہیں، بڑوں کی، دورہ اور فضیلت کی تعلیم، وہ کام کیا. اور حضرت عمر نے ان کو بھیجا ہے، چونکہ کوفہ بصرہ نئے نئے شہر تھے، حضرت عمر نے بسایا تھا اور آبادیاں ہو رہی تھی ضرورت کا احساس کر کے. تو اس کے ساتھ یہ تحریر بھیجی تھی کہ تم سے زیادہ مجھ کو اس شخصیت کی ضرورت ہے، اس کے علم کی بنا پر، لیکن میں تم کو اپنے اوپر ترجیح دے رہا ہوں. نیا ماحول تھا، اور وہ بھی عراق نیا نیا فتح ہوا تھا، جہاں نئی تہذیب افکار کا مسئلہ تھا. تو اسی اعتبار سے کسی مضبوط معلم اور مربی کی ضرورت تھی. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ بن مسعود کو بھیجا، اور کتنی محنت کی. مشہور ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کوفے میں آئے
اور وہاں کا علمی ماحول دیکھا تو فرمایا کہ ابن ام عبد نے تو اس شہر کو علم سے بھر دیا. ابن مسعود کا مقام دیکھیے اور ان کے کام پر انعام دیکھیے. حضرت عمر نے کہا مجھے ان کی زیادہ ضرورت ہے، میں تم کو ترجیح دے رہا ہوں. اور حضرت علی نے کہا انہوں نے اس شہر کو علم سے بھر دیا. کوفہ وہ شہر ہے کہ جس میں حضرت ابن مسعود اور حضرت علی کے خواص سے تلامذہ اور ان کے تیار کردہ افراد تھے، جن کے واسطے سے فقہ عراقی اور فقہ کوفی اور فقہ حنفی فی الجملہ آگے بڑھے. اس طرح کام ہوا ہے. کچھ لوگ ظاہر ہے جہاد میں جاتے تھے، دوسرے مشاغل میں بھی رہتے تھے، لیکن کچھ لوگ جم کے اس طرح کا کام کرتے تھے. تو مقصد اس کا یہ ہے کہ دین بہت سی چیزوں کا مجموعہ ہے، مختلف ابواب ہیں، مختلف شعبے ہیں، ہر چیز کی اپنی جگہ اہمیت ہے. اس سب سے مل کر دین زندہ ہوتا ہے، دین مضبوط ہوتا ہے، دین باقی رہتا ہے، دین کی حفاظت ہوگی اور یہی سلسلہ آگے اسی طرح چلے گا. یہ بات ہمیں سمجھنی چاہیے. مسجد کا نظام ہو، مدرسے کا نظام ہو، امامت ہو یا تعلیم ہو یا تزکیہ نفس خانقاہوں وغیرہ کی شکل میں باضابطہ خانقاہ ہو یا نہ ہو، یہ ساری چیزیں دین کی نشر و افشاعت اور حفاظت کے لیے. اور سب ایک ہی کام ہے، شکلیں الگ الگ، ایک ہی عمارت ہے، دروازے الگ الگ، مقصد ایک ہے، راستے الگ الگ ہیں لیکن منزل الگ نہیں ہے. اسی لیے کوئی چیز ایک دوسرے سے بڑھ کر نہیں، سب ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اوصاف میں یا فرائض میں 3 چیزوں کا تذکرہ موجود ہے، ایک سے زائد آیات. تلاوت آیات بھی ہے، کتاب بھی ہے، تعلیم کتاب اور حکمت بھی ہے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر، اور اکثر حضرات کی رائے کہ قرآن میں حکمت کا لفظ کتاب کے ساتھ اگر ہے اس کے ساتھ جوڑ لیجئے، ورنہ تو ملیں گے اقوال ہیں، لیکن کتاب کے ساتھ حکمت کا لفظ جہاں ہے وہاں سنت مراد ہے. اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم کو 2 تعلیمیں ملی، وحی مطلوع، وحی غیر مطلوع. کتاب وحی مطلوع ہے اور سنت دونوں کا مجموعہ، اسی کے واسطے سے دین کی تعلیم ہوئی. ابن کثیر وغیرہ نے اسی کو اختیار کیا، جہاں پر ہو تیسری چیز کیا جو صحیح دین سے تعلق اور تعلیم و تربیت کے نتیجے میں حاصل ہوتا ہے، کبھی اس کے لیے خصوصی صحیح اور محنت بھی کی جاتی ہے. تو یہ جو شعبے ہیں دین کی خدمت کی انجام دہی کی اور عوام کو دین سے جوڑے رہنے کے، عامت المسلمین کو بچوں سے لے کر بڑوں تک، مسجد کی امامت سے لے کر، اور چونکہ نماز اور امامت کا تعلق اذان سے بھی ہے تو ہم اس کو بھی جوڑ لیں، ورنہ امامت سے لے کے تدریس و تعلیم تک جو عام ہے. اسی لیے تعلیم کے نظام میں چھوٹے مرحلے جن کو ہم سمجھتے ہیں، مکتب مثال کے طور پر، دینیات وغیرہ کی تعبیر، یہ ٹھیک ہے کہ یہاں پڑھنے والے اور استفادہ کرنے والے چھوٹی چھوٹی عمر کے ہوتے ہیں، جیسا بھی صحیح، لیکن کوئی چیز جو ہے وہ کسی سے کمتر نہیں. قرآن مجید کی تعلیم ظاہر بات ہے کہ الف با اور الف با کے قواعد سے شروع ہوتی ہے، اس کے بغیر ہو ہی نہیں سکتی.
انتہا ہوتی ہے معنی مطلب کے سمجھنے پر. وہ سارا سلسلہ ایک دوسرے سے جڑا ہوا ہے. ہم کسی ایک کو اہم سمجھ لیں اور باقی سے سر پہ نظر کر لیں. یہ اوپر کے پڑھنے والے کہاں سے آئیں گے جب نیچے کی تعلیم نہیں ہوگی؟ الف با کا نظام نہیں ہوگا تو قرآن مجید کیسے پڑھا جائے گا؟ تو یہ جو سلسلے ہیں، شکلیں ہیں، یہ اپنی جگہ اپنی نسبت کی بنا پر کوئی کسی سے کم نہیں. ہر کام اپنی جگہ پر اہم ہے. امامت اس کے اپنے فوائد ہیں، اس کی اپنی ذمہ داریاں ہیں، اس کے منافع ہیں. ایک اچھا امام خالی مسجد میں 5 وقت کی نماز نہیں پڑھاتا ہے، 5 وقت کی نماز کے واسطے سے اور پھر اپنی سیرت و کردار کے واسطے سے ایک پورے محلے کو سنبھالتا ہے. آج بہت سے لوگ نہیں محسوس کرتے کہ اس امام کی یہاں کیا اہمیت ہے، بس اس 5 وقت کی نماز پڑھا دینے کے. اور اگر یہ ماہ 1.5 ماہ 2 ماہ کو کسی عنوان سے کہیں چلا جائے تو کیا فرق پڑے گا؟ یہ ایک ذہن ہے. بلکہ ان کے ہاں تو یہ بھی ہے کہ چلا جائے گا اس رسم و نظام کے مطابق جو چل رہا ہے تو کامل ہو جائے. مثال کے طور سرسری نگاہ رکھنے والے ایسا ہی سوچتے ہیں، ورنہ صورتحال یہ ہوتی ہے کہ بعض ائمہ کا بعض مسجدوں سے چند دن کے لیے مسلسل غائب ہونا یا خاص طور سے جمعے کو غائب رہنا، یہ مسجد کو اور مسجد کے نظام کو، وہاں جو کام ہو رہا ہے اس کو سخت نقصان پہنچاتا ہے. بعض جگہ اس کی وجہ سے نااہل قسم کے لوگ مسجد پر قبضہ کر لیتے ہیں. جو کام ہو رہا تھا بند ہو جاتا ہے. پھر اس وجہ سے بند ہو جاتا ہے کہ وہ ایک رسم کو پورا کرنے کے لیے 1.5-2 مہینے کو مسجد چھوڑ کے چلے گئے. یہ واقعات ہیں، ہو رہا ہے ہندوستان میں. دوسری جگہوں میں مثال مل جائے. ظاہر ہے مدرسے میں جو لوگ لگے ہوئے ہیں، جس طرح لگے ہیں سب جانتے ہیں. اب ان سے تقاضا ہو کہ بھائی آپ یہ رسم پوری کیا کیجیے، آپ یہ رسم پوری کیجیے، تو یہ مدرسوں کا جو نظام ہے کیسے چلے گا؟ یہ جمود کو چاہتا ہے. تعلیم جمود کو چاہتی، تصنیف جمود کو چاہتی، نقل و حرکت نہیں. تعلیمی نظام کو نقل و حرکت سے نقصان پہنچتا ہے. طبیعت میں جماؤ جب تک نہیں ہوگا معلم کے، کیسے محنت سے پڑھائے گا؟ اور جب بار بار ادھر ادھر جائے گا تو جماؤ ختم ہو جائے گا. مدرسوں میں پڑھانے والے بعض حضرات معذرت کے ساتھ بہت زیادہ اگر تقریر وغیرہ کے عادی ہوں، ادھر ادھر جاتے ہوں، تو ان کی مناسبت تدریس سے اگر ہوتی بھی ہے تو وہ کمزور پڑ جاتی ہے. پھر ان کے لیے اپنے فرض منصبی کو ادا کرنا مشکل ہو جاتا ہے، چونکہ طبیعت نہیں لگتی. جب طبیعت نہیں لگے گی تو آدمی کیا مطالعہ کرے گا، کیا پڑھائے گا؟ ایک سفر کر کے آئے، دوسرے سفر سر پہ سوار ہے. اور طبی طور پر انسان کا اپنا ایک مزاج ہے. تعلیم چاہتی ہے جماؤ. جو جتنا جم کے رہتا ہے وہ اتنا اچھا پڑھا سکتا ہے. اور یہ سوچنا کہ اگر کہیں اس طرح کا نظام جاری کریں، جو لوگ کہتے ہیں تو صاحب متبادل رکھیں، تو چلو تم چلے جاؤ تو تم پڑھاؤ، تم چلے جاؤ تم پڑھاؤ. تعلیم کا یہ نظام بھی نہیں ہے اور اس سے بھی نقصان پہنچتا ہے. چونکہ ایک کتاب 2 استاد پڑھا رہے ہوں، دونوں یکساں پڑھائیں، اور ایک ہی درسگاہ میں یکے بعد دیگرے پڑھائیں، بہت بڑا نقصان. ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ اگرچہ ان کا مزاج تھا، کوئی آیا صاحب علم اچھا مدرس، اس سے کوئی کتاب پڑھواتے تھے، لیکن ساتھ ہی فرماتے تھے دوسرے کی کتاب نہیں پڑھانی چاہیے. نہیں. اور بخاری کے ختم میں بخاری کو ختم کراتے تھے، جو پڑھانے والا ہوتا تھا اس سے تقریر فرماتے تھے یا نہیں استاد پڑھائے. طلبہ کو ایک استاد سے مناسبت، دوسرا پڑھائے گا، ایک دن پڑھائے گا،
تو یا تو اصل استاد کی حیثیت خراب ہوگی یا اس نئے بزرگ کی حیثیت خراب ہوگی. ایک نتیجہ ہوگا. صحیح. اگر اس سے اچھا پڑھا دیا تو جو پڑھا رہا تھا اب تک، جس کا ایک وقار تھا دل میں طلبہ کے، وہ مجروح ہو جائے گا. اور اس کا عکس ہوا تو آئے تھے، حضرت تھے، بڑے بزرگ تھے، ہاں 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 فلاں جگہ کے شیخ الحدیث ہیں، کہ وہ ان سے کتاب پڑھوا دی اور ان کا انداز جو مستقل استاد ہے اس سے مختلف ہے. جیسے مسجد میں اب آتے ہیں علماء، آتے ہیں، ہر ایک سے نماز نہیں پڑھوانی چاہیے، نہیں پڑھوانی چاہیے. بعض جگہ تو ایک اور مصلحت بھی ہوتی ہے کہ ہر آدمی ہر جگہ کے آداب نہیں جانتا. مسائل کے علاوہ بہت سی چیزوں میں آداب بھی ہیں. سلام پھیرنے کے بعد کس رخ کو بیٹھیں اور کیسے کیا کریں، مثال کے طور پر. دوسری بات کیا ہے، قرات وغیرہ کا فرق ہوتا ہے. بڑے ہیں چلیے پڑھا دی. اب معلوم یہ ہوا کہ وہ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں کے حد میں بھی قرآن نہیں پڑھ پاتے. ایسا بھی ہوتا ہے. ایک مرتبہ ہمارے یہاں ایسا ہوا تو حضرت نے فرمایا ہر ایک سے نماز نہیں پڑھوانی چاہیے. واقعی ہر ایک سے نہیں پڑھوانی چاہیے. پڑھا دیا بے قرآن آتا بھی تو ہو. بڑے ہونے سے کیا ہوتا ہے. اور پرانے زمانے میں تو خاص طور سے اب سے کچھ پہلے تک عام طور سے ایسے ہی قرآن ہوتا تھا. عورتوں سے پڑھ لیتے تھے، ان سے بڑے بڑے علماء ان کا قرآن بچے بھی سنتے یا سن لیں. آج تو اللہ کا بڑا فضل ہے، ہمارے ملک میں بھی پوری دنیا میں بھی قرآن بہت اچھا پڑھا جا رہا ہے مجموعی طور پر. اللہ کا فضل ہے. نہیں، میں نے سعودیہ میں نماز پڑھی ایک مرتبہ، ریاض میں. کیا ہے، بہت بڑے سلفی عالم ہیں وہاں کے. نماز کیسی تھی، پوری نماز میں سوچتا رہا کہ نیت توڑوں کیا کروں، اس لیے کہ قرآن مجید عرب تھے وہ، لیکن وہ پرانے زمانے کے پڑے ہوئے جیسے ہمارے یہاں ہوتے تھے. ابھی بھی مل جائیں گے بچے بچائے. سننا ہو تو رمضان میں دیکھ لیجئے، یا ذرا جہرن قرات کر رہے ہوں تو انہوں نے بیچاروں نے گاؤں کی کسی عورت سے پڑھا، کسی بوڑھے سے پڑھا، کسی سے پڑھا. تو وہ کیا پڑھ رہے تھے، کیا کہا جائے. ایسی صورتحال ہوتی ہے. تو بہرحال بات یہ ہے کہ یہ کوئی خدمت، یہ سب چیزیں ایک دوسرے سے جڑی ہیں، اور کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جس کی امت کو ضرورت نہ ہو. پورا نظام ہم کو اسی طرح اعتبار سے دیا گیا ہے. امامت، تدریس، تعلیم، مدرسہ، مسجد، خانقاہ، یہ سب چیزیں دراصل امت کے دین و ایمان کی حفاظت کے لیے، ان خدمات کے واسطے سے. امامت تو بہت بڑا منصب ہے، اور امام صاحب اگر اپنے وقار کا لحاظ کریں، اگر کچھ ائمہ ہوں تو معاف کریں، میں معذرت چاہوں گا، تو وہ بادشاہ ہوتے ہیں محلے کے. بادشاہ ہوتے ہیں محلے کے. کیا نہیں ملتا اس گئے گزرے دور میں، دیہات میں ہو چاہے شہر میں ہو. خالی اس کو مت کہیے کہ تنخواہ کتنی ملتی. ٹھیک ہے، ہم مانتے ہیں، ہم تو خود اسی دنیا میں ہم جانتے ہیں. لیکن آپ ڈھنگ سے رہیے اور ڈھنگ سے امامت کیجیے تو دیکھیے کیا ملتا ہے. کتنی قوم خدمت کرتی ہے، کتنی محبت کرتی ہے. دیہات میں دیہات کے حساب سے لوگ خدمت کرتے ہیں امام صاحب کی، اخلاص کے ساتھ پڑھانے والوں کی. نہ امام صاحب کو دودھ خریدنا ہے، نہ امام صاحب کو غلہ خریدنا ہے، نہ مولوی صاحب کو. سب ان کے گھر میں آ رہا ہے. دیہات والے اپنے حساب سے دے جاتے ہیں. وہ شہر ہے. لوگوں کو جو دین کا نفع ہو رہا ہے اس کی بنا پر لوگ قدر کرتے ہیں. تو یہ سب چیزیں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں. ہم لوگ جن کو اللہ نے اپنے فضل و کرم سے اپنے دین کی خدمت میں لگا رکھا ہے، اور ہمارے بزرگوں کے کہنے کے مطابق کیا، یہ تو گویا اولیاء کا قول ہے ایک تسلسل سے، کہ یہ اللہ کے ہاں ہمارے پڑھنے پڑھانے کی کسی نہ کسی درجے میں مقبولیت کی دلیل ہے کہ انہوں نے ہم کو اس کام میں لگا.
لیکن بزرگوں اور اہل اللہ کے یہاں ایک جملہ ہے، کسی نیکی کو کرنے کے بعد دوبارہ اگر اس نیکی کی توفیق ہو تو یہ سمجھو کہ کسی نہ کسی درجے میں وہ نیکی تمہاری قبول ہو گئی۔ دوبارہ موقع شاید اس لیے دیا جا رہا ہے کہ پچھلے میں کوتاہی تھی تو اب درست کر لو۔ ہمارے بعض بزرگوں نے کہا، دارالعلوم کے حضرت مولانا غازی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی سے سنا کہ پڑھنے کے بعد کسی کو اگر قاعدہ بغدادی بھی پڑھانے کو مل جائے تو اس کو سمجھنا چاہیے کہ اس کا پڑھنا مقبول ہو گیا۔ حضرت مولانا غازی صاحب کا جملہ سنا ہے، کان تک پہنچا ہے، بڑوں کے واسطے سے پہنچا ہے۔ ہمارے حضرت مولانا صدیق احمد صاحب باندی رحمۃ اللہ علیہ، جن کے یہاں تعلیم کی بڑی اہمیت تھی، علم کی بڑی اہمیت تھی، آپ میں سے بہت سے حضرات جانتے ہیں، تفصیل کا موقع نہیں ہے۔ حضرت کا ایک ارشاد ہے کہ قیامت میں بہت سے بخاری پڑھانے والے قاعدہ بغدادی پڑھانے والوں پر رشک کریں گے۔ اس جملے کی تہ میں جائیے، بہت سے بخاری پڑھانے والے قاعدہ بغدادی پڑھانے والوں پر رشک کریں گے۔ کیوں؟ یہ شیخ الحدیث صاحب نے تو دارالعلوم دیوبند ندوہ مظاہر کہیں بھی صحیح آئے لڑکے 100 200 500 ان کو بخاری پڑھا دی، لیکن وہ قاعدہ بغدادی پڑھانے والے نے کسی گاؤں میں بیٹھ کر پورے گاؤں اور کئی نسلوں، بسا اوقات 3 4 نسلوں کے دین و ایمان کی حفاظت کی۔ ایک آدمی کہیں جم کے پڑھاتا ہے کسی گاؤں میں، تو بچے نے پڑھا، پھر اس کے بچے نے پڑھا، پھر اس کے بچے نے پڑھا، پھر بسا اوقات 3 4 نسلوں کو پڑھاتا ہے۔ جیسے ہم لوگوں کا مدرسوں بھی نوبت آ جاتی ہے، بسا اوقات آتی ہے، لوگ 3 4 نسلوں کو پڑھا، اس نے نسل کا ایمان بچایا۔ ٹھیک ہے، یہ بھی کام ہے اور جو ثواب ہے اس کا، لیکن اس کو دے، کیونکہ وہ بنیادی چیز ہے۔ بچوں کی اور دین کی بنیادی تعلیم بچوں کے لیے ہو یا بڑوں کے لیے ہو، یہ بنیادی چیز ہے۔ ایمان کی حفاظت اس سے جڑی ہوئی، کلمے سے متعلق ضروریات، ان کا علم نہیں ہے تو ظاہر بات ہے کہ پھر دین و ایمان کی حفاظت کہاں ہے۔ بڑی تعلیم حاصل کرنے والوں کی تعداد تھوڑی ہے، وہ کہیں جائیں گے تو کریں گے، اور یہ تعلیم گاؤں گاؤں، محلے محلے، مسجد ہو سکتی ہے، جس سے ایک بنیاد پڑ جاتی ہے بچپن میں، اور اس بات کا اطمینان ہو جاتا ہے ایک درجے کہ اب یہ بچہ کہیں اور جائے گا اتنا پڑھنے کے بعد تو اس کا دین برباد نہیں ہوگا، اور ہوتا بھی ہے۔ گاؤں دیہات سے ضروری دینی تعلیم مناسب حد میں اگر مل جائے، لے کر جانے والے بچے لوگ کہیں بھی چلے جائیں، کسی ماحول میں چلے جائیں، عام طور سے ان کا ایمان برباد نہیں ہوتا۔ ایمان ان کا برباد ہوتا ہے جن کے پاس کچھ نہیں، ملا ہی نہیں ان کو کچھ۔ کبھی کبھی دوسری چیزیں بھی ہوتی ہیں تو ہم مدرسے کے فارغین بھی فطروں کا شکار ہو جاتے ہیں، تو اللہ کا ایک نظام ہے، بڑے بڑے فضلا اور پڑھے لکھے لوگ شکار ہو جاتے ہیں، وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن عام حالات میں بات نہیں۔ اس لیے حضرت نے فرمایا کہ صاحب نے ایک مرتبہ کہا، ہمارے ایک بزرگ کے لیے معروف حضرت سے کہ حضرت فلاں صاحب سنا قطب ہو گئے، تو حضرت رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، مولوی صاحب الف با پڑھانے والے کا جو مقام ہے وہ کسی قطب کا نہیں۔ ارے بھائی، قطب صاحب تو اقطاب کو پڑھائیں گے نا، اور اقطاب کتنے؟ ابدال کی تربیت کریں گے، ابدال کتنے ہیں؟
وہ الف با پڑھانے والا پورے گاؤں کے بچوں بچیوں سب کو پڑھا رہا ہے. یہ بالکل براہ راست سنا ہوا جملہ میں حضرت سے کہہ رہا ہوں، میرے سامنے کی بات، اور وہ تو ملفوظ ہے پڑھا ہے، جیسے اور چیزیں پڑھی. تو بھائی خلاصہ یہ ہے کہ اللہ نے اپنے کرم سے ہم لوگوں کو جن نسبتوں سے جوڑ رکھا ہے، جن کاموں سے جوڑ رکھا ہے، یہ بہت اہم کام ہے، یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے. ہم کو ان کی قدر کرنی چاہیے، ان کا حق ادا کرنا چاہیے، اور جو مقصد ہے ان سب چیزوں کا اس کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی آبادی، اپنا شہر، اپنا ضلع، اپنے بستی، اپنا اطراف، اس کے مسلمانوں کے دین و ایمان کی فکر کرنی چاہیے. پہلے بھی تھا، آج بھی ہے، اور آج بہت اہم ہے. ویسے بھی پڑھنے پڑھانے کا مقصد تو یہی ہے، بالخصوص اس مرحلے اور درجے کا علم کہ ہم دوسروں کو کچھ فائدہ پہنچا سکیں، سکھا سکیں. تو وہ تو اسی لیے ہے نا بھائی کہ اپنے ہم وطنوں کو دو جو دولت تم نے حاصل کی. لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ. علم حاصل کریں اور پھر اپنی قوم کو جا کے سکھائیں اور بتائیں. یہ ہماری ذمہ داری ہے. اسی لیے یہ بات کہی جاتی ہے کہ بے شک بڑے مدرسے اس طرح کے جہاں درسیات کی تعلیم ہوتی، عالم فاضل وغیرہ کی، ظاہر بات ہے کہ جب یہ مرحلہ علم کا فرض عین ہے تو یہ ادارے بھی اسی اعتبار سے اپنی ایک اہمیت رکھتے ہیں. لیکن اس سے بڑھ کر ہے بچوں کی تعلیم کا مرحلہ، ان کے دین و ایمان کا مسئلہ، اس کی حفاظت، اس کو مضبوط کرنا، جو ابتدائی تعلیم کے ذریعے ہوتا ہے، اور جس سے بسا اوقات بڑی غفلت برتی جاتی ہے، بلکہ بہت ہو رہی ہے. کیونکہ اکثر و بیشتر کیا ہے، حوصلہ کیا تو ہم باقاعدہ اس طرح کا ادارہ قائم کرنے کو سوچتے ہیں، یہ تھوڑے دن میں اس میں لگ جاتے ہیں. وہ کام نہیں سوچتے، چھوٹا ہے، ایسا کام کرو گے تو بڑی عمارت بنے گی. لوگ عمارت دیکھ کر خدمت کا فیصلہ کرتے، اطراف سے بے خبر اور لاپرواہ. بعض علاقوں میں اچھے اچھے ادارے ہیں، بظاہر اچھی تعلیم و تربیت ادارے میں ہو رہی ہے، لیکن اطراف کی بستیاں محروم ہیں ضروری دینی تعلیم سے. آپ پتہ لگائیں، اس وقت بہت مدرسے، بہت مکتب، بڑا تبلیغی جماعت کا کام، لیکن جو صورتحال تبلیغ والے بتاتے ہیں اور بہت سے لوگ بتاتے ہیں بعض اداروں کے لیے، وہ ختم نہیں ہو گئی ہے. ہر ضلع میں ایسے خطے موجود ہیں، اگر پتہ لگایا. ہم اپنی جگہ شہر سلطان پور میں بیٹھے ہیں تو ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ سلطان پور بالکل محفوظ ہے، یہاں کہیں کچھ نہیں ہے. لیکن جب آپ اندر گھسیں گے، دیہاتوں میں جائیں گے، چھوٹی چھوٹی مسلم بستیوں میں، ایسے اچھے ماحول سے ذرا دور، تو پتہ چلے گا کہ آج بھی وہی سب ہے جو ہم سنتے ہیں. کہیں چھری پھونکی جا رہی ہے، کہیں بغیر جنازے کے تدفین ہو رہی ہے، کہیں کچھ ہو رہا، آج بھی ہو رہا ہے. اور وجہ اس کی یہی ہے کہ ہم جو کام کر رہے ہیں بہرحال ہو رہا ہے سچ، لیکن اس میں یہ بہت ہو رہا ہے کہ بس وہ اپنی جگہ، اپنے دائرے میں. لہذا یہ جو دائیں بائیں چھوٹی چھوٹی بستیاں ہیں جہاں کے حالات انتہائی ابتر ہیں، ان پر توجہ نہیں. پھر یہی بستیاں جو ہیں وہ شکار بنتی ہیں دوسرے لوگوں کا، قادیانیوں کا، شکیلیوں کا، آج کل یہ بھی ایک نام چل رہا، مشنریوں کا، اور حتیٰ کہ اب تو یہ بھی رپورٹ ملنے لگی ہے RSS کا، قرآنی مکاتب کے ذریعے بھی وہ ہم کو، مشن والے بھی قرآنی مکاتب قائم کر کے ہم کو اپنے سے قریب کر رہے ہیں، جیسے اسکول کے ذریعے قریب کرتے ہیں. اور ہر جگہ
اور عام حالات میں وہ اسکول میں براہ راست حملہ نہیں کرتے ہمارے دین و ایمان پر. اس کا ایک سسٹم ہے ان کا، اس میں وہ دھیرے دھیرے کیونکہ جانتے ہیں کہ پھر ہمارے لیے مشکل ہو جائے گا کام کرنا اگر ہم کھل جائیں گے. ایسے ہی کہیں ضرورت کا احساس کرتے ہیں تو قرآنی مکتب اور حفظ کی درسگاہ قائم کر دیتے ہیں. کون؟ مشن والے، RSS والے. یہ اسی ملک کی بات میں کر رہا ہوں. یہاں بعض ایسے ادارے پائے گئے ہیں کہ پتہ چلا کہ RSS والے ہیں، اور انہوں نے جب گفتگو کی نوبت آئی ہے تو انہوں نے کہا کہ ہم تو RSS والے ہیں، ہم آپ کے بچوں کو دیکھیے سب پڑھاتے ہیں، آپ سمجھتے ہیں ہم اسلام کے بہت دشمن ہیں. ایسا نہیں ہے، دیکھیں ہم اپنے بچوں کو یہ سکھا رہے ہیں. یہ کہہ دیا انہوں نے. اب اس کے اندر جائیے، آپ کیوں قرآن سکھا رہے ہیں بھائی؟ اس طرح کے احسان کریں ہمارے اوپر، متاثر کریں، دلوں کو نرم کریں، پھر اگلی سیڑھی طے کریں. یہ ہوتا ہے بھائی. کیا قادیانی اپنا آدمی بھیجتے ہیں کسی گاؤں میں پڑھانے؟ گاؤں والوں کا ایک پیسہ نہیں خرچ ہوتا، صرف تنخواہ ہی نہیں ملتی اس کو، گاؤں والوں کا ایک نفع. اور کسی گھر میں کھانا اور ٹھکانہ بنا دیا، 2-3 ہزار روپے وہ دے دیے. اب وہ گھر اس کا حامی ہو گیا. اب کوئی کچھ کہے گا تو گھر والا کھڑا ہو جائے. گاؤں والے الگ کھڑے ہو جاتے ہیں، ہمارے بچوں کی فری تعلیم ہو رہی، اور وہ گھر والے الگ کھڑے ہو جائیں گے، ان کو 2,500 کی آمدنی ہو رہی ہے، 3,000 کی آمدنی ہو رہی ہے، کھانا مل رہا ہے. اب آپ وہاں جائیں گے تو باتیں سنیے ان کی. غنیمت ہے کہ وہ صرف اتنا کہہ دیں اور ہوا ہے میرا صاحب کا پڑا ہے. اب تک کہاں تھے؟ اب تک کہاں تھے؟ تم نے کیوں نہیں کیا؟ چلو ٹھیک ہے، تم ہم سے کہہ رہے ہو کہ ان کو بھگا دو، ہٹا دو، لاؤ مدرس لاؤ، تنخواہ دو. یہ جگہ میں خود رہا ہوں، یہ گفتگو ہوئی ایک ایسی بستی میں جس میں قادیانی معلم تھا. تو یہ ہوتا ہے. لوگ کیوں چھوڑیں؟ وہ اس طرح کام کرتے ہیں. گاؤں والے جانتے ہیں یہ آدمی غلط ہے، وہ کہتے بھی ہیں یہ غلط ہیں، وہ یہ بھی کہتے ہیں ہم وہ نہیں ہو گئے ہیں، کیونکہ وہ سیدھے قادیانی نہیں بناتے. وہ اس طرح کر آ کے اپنا احسان، پھر کچھ اور دیا، پھر کچھ اور کیا، پھر اپنے مرکز لے گئے، اپنی نماز روزہ دکھائی. اس طرح ایک لمبی پلاننگ قادیانیوں کی اور مشن والوں کی ہوتی ہے جس سے وہ کام کرتے. ہم نے غفلت برتی، انہوں نے فائدہ اٹھا لیا. مولانا لکھنؤ رائے بریلی روڈ کتنا اچھا روڈ ہے، کتنے علماء گزرتے ہیں روز. ایک قافلہ اگر گزرتا ہو یا کچھ لوگ تو بھیجا نہیں ہے. آپ کا سلطان پور لکھنؤ سے تھوڑا سے فاصلے پر قادیانیوں نے اپنی عبادت گاہ بنائی، اپنا مرکز بنایا. اطراف میں 5-10 جگہ انہوں نے اپنے مکاتب بنائے. لکھنؤ میں کتنے بڑے بڑے ادارے اور لکھنؤ سے بہت دور نہیں. یہ پڑتا ہے لکھنؤ جاتے ہوئے. یہی ہو اسپتال جو ہے اس کے آس پاس، ہاں موہن لال گنج اور اس سے بھی پہلے کی جگہ جو ہے وہاں پر. آپ بتائیں کیا چیز ہے؟ انہوں نے دیکھا اور واقعہ یہی تھا. لوگ سنسناتے جاتے ہیں آتے ہیں، اطراف کے گاؤں خالی. انہوں نے وہاں اپنا سب کچھ بنایا. اور اطراف کے گاؤں والے وہ بیچارے عوام ہیں جو ظاہر ہے کہ رسمیات والے مسلمان ہیں. یہ اس طرح لوگ کام کرتے ہیں، اس طرح کام ہو رہا ہے. تو اس میں وہ لوگ یہ بھی تقاضا کر لیتے ہیں، ایسے لوگ سن نہیں دیجیے گا. ہم جہاں گئے تھے انہوں نے یہ کہا، چونکہ ماحول بھائی اب یہ بھی سمجھنا پڑے گا، کام کرنا ہے. آخر ہیں تو مسلمان نہ بھائی، پڑھتے تو قرآن ہی ہیں. ہمارے بزرگوں کا فتویٰ تو کفر کا نہیں ہے.
جب شیعوں سے متعلق امت متفقہ فتویٰ نہیں دے سکی شیعوں کی چال بازیوں کے نتیجے میں نہیں دے سکی، تو پھر ان کے حق میں کہاں سے؟ ہمارے بزرگ تو سب حسن ظن میں تھے، ہمارے بزرگ تو اللہ نے ان کو حسن ظن میں تھے. ارے بھائی ہوگا، مغلوب الحال ہیں، کہہ رہے ہیں، تو فتویٰ تو یہ ہے نہیں، پھر کیوں آپ ان کو کافر سمجھتے ہیں؟ ان کے کام کی کیوں مخالفت کرتے ہیں؟ ہمارے حضرت فرماتے تھے بعد مواقع میں کہ ارے بھائی اسلام قرآن ہی تو پڑھیں گے، پڑھ رہے ہیں، نماز ہی تو پڑھ رہے ہیں نا اسی شکل و صورت کی، کیوں ان کی مخالفت کرتے ہو؟ جب بھائی یا تو کام کرو اور نہیں تو کم سے کم یہ تو نہ کرو. تو یہ سب صورتحال سامنے آتی ہے، اس کو بھی سامنے رکھنا ضروری ہے بہت. یہ نہیں ہے کہ آپ ہر جگہ جو ہے دیوبندیت کا جھنڈا لے کے جائیں. معاف کیجیے، ہم سب دیوبندی ہیں، ہم تو پیدائشی دیوبندی ہیں، خاندانی، اللہ کا شکر بہت پکے. لیکن یہ بھی تو سوچنا پڑے گا. ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی. آپ جتنا تشدد برتیں گے آپ کی بستی میں اتنا ہی تشدد پیدا ہوگا. تشدد کا علاج تشدد سے نہیں ہو سکتا. اس سلسلے تشدد کا علاج نرمی اور اخلاق سے ہوگا. ہمارے بزرگوں نے اسی طرح کیا. پوری تاریخ بھری ہوئی ہے، اس صدی کی تاریخ ہمارے بزرگوں کی بھری ہوئی ہے. تبلیغ والوں نے جو محنت کی، انفرادی طور پر جو محنت ہوئی، جو ہمارے بزرگوں نے کیا کیا نہیں گوارا کیا، کیا کیا نہیں گوارا کیا. ابھی مولانا افضال صاحب آج ہی سنا رہے تھے، میرا خیال ہے محلے کی مسجد کے لیے سنا رہے تھے. حضرت تشریف لائے تو یہ فجر کی نماز پڑھنا اور فجر کے بعد کچھ کہنا. مسجد میں داخل ہوئے، صلاۃ السلام کہاں لے آئے؟ کہا چلیے پریشان نہ ہو، آپ کو نماز پڑھانی ہے اور نماز کے بعد آپ کا بیان بھی ہونا ہے اور اس کے بعد مسجد میں معمول کے مطابق صلاۃ السلام ہوگا، اس میں بھی شریک ہونا ہے. آج ہی مولانا نے سنا. گئے نماز پڑھائی، نماز کے بعد 40 منٹ تقریر کی جو سنت اور بدعت ہی کے موضوع پر تھی. ان کے کہنے کے مطابق حاصل یہی تھا کہ جو چیز ثابت نہیں ہے وہ دین نہیں ہے. جب تقریر ختم ہو گئی تو مولانا نے کہا وہاں کے لوگوں سے کہ بھائی صلاۃ السلام پڑھی، آپ کا معمول ہے پڑھیے. تو انہوں نے کہا آج نہیں پڑھیں گے. ایک اللہ والے کی کہ اخلاص نے نقد اثر کیا، انہوں نے کہا آج نہیں پڑھیں. ہمارے حضرت نے اسی طرح کام کیا، سب بزرگوں نے کیا. صلاۃ السلام اپنی جگہ پر کیا حکم ہے، کیا فتویٰ ہے، لیکن جب یہی چیز ذریعہ ہو. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت جیسا ہم کو حضرت کی ایک ہی چیز یاد ہے، ہم لوگوں کو دیوبندیوں کو یا تھانویوں کو، معاف کرے کوئی تھانوی ہو، ہم بھی تھانوی الحمدللہ، اللہ کا فضل ہے. حضرت بہت سخت تھے. حضرت کے زمانے میں بھی حضرت کو ایسا بنا کے پیش کرتے جیسے وہاں ابراہیم صاحب کو اخیر زمانے میں رحمہ اللہ تعالیٰ کی گویا کوئی گنجائش ہی نہیں ہے. کیا ہو اہل اللہ یہ اخلاق نبویہ کا پیکر ہوتے ہیں. ان کیا وہ سب کچھ ہوتا ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھا. ہر چیز کا موقع ہوتا ہے، ایسا تھوڑی ہے کہ سختی ہی سختی ہے. پڑھنے کی ضرورت ہے. آدھا پڑھا آدھا یاد ہے. حضرت تھانوی کا فتویٰ ہے فلانی چیز میں ایسا، دوسرا فتویٰ نہیں ہے حضرت. اسی مسئلے میں دوسری کوئی رائے حضرت کی نہیں ہے. ذرا بھی تو دیکھو کتابوں میں. میلاد قیام سلام ٹھیک ہے، کتنی مارکہ آرائی ان کی اور حضرت گنگوئی کو ہی آپ سب کچھ ہے، لیکن حضرت کے ملفوظات میں ارشادات میں یہ بات موجود ہے کہ عام جگہ میں صلاۃ میلاد قیام اس میں اختلاف ہو سکتا ہے، ممانعت ہو سکتی ہے، لیکن کالج میں واجب ہے.
اپنے زمانے کے جو حالات تھے ان کے تحت کالج میں واجب ہے. کیوں؟ اس لیے کہ پرانے زمانے میں جو میلاد ہوتی تھی مولانا، اب وہ بہرحال آپ میں بہت سے لوگ بیٹھے ہیں، عمر ہے، پتہ نہیں کس کس گاؤں کے ہیں، کچھ نہ کچھ دیکھا ہوگا. میلاد و محرم کی مجلس عام تھی، عام تھی. دیوبندی یعنی نسبت رکھنے والے بھی گاؤں گاؤں دیہات میں آدھے سے زیادہ کچھ اور تھے، اور سنی بھی کچھ اور تھے. ایک وقت تھا تو میلاد کی جو مجلسیں دیہاتوں میں ہوتی تھیں ان میں واز ہوتا تھا. حتیٰ کہ جو کتابیں اس زمانے میں لکھی گئی ہیں ان کتابوں میں جہاں اشعار ہیں ان کے ساتھ تذکیر کے مضامین بھی موجود ہیں. وہ کوئی واعظ نہیں ہوتا تھا تو اسی کو پڑھ کے سنا دیتا تھا. اس کے بعد جو ہے وہ نعت، وہ تو نعت وات اب ہونے لگی جس میں جانے کیا کیا ہو رہا ہے. اور اس کے بعد صلاۃ سلام ہوا، مجلس ختم ہوئی، بتاچا بٹا، قرمہ بٹا، دین کی ضروری باتیں کان میں پڑ گئی. چھوٹی چھوٹی مناسبتوں سے گاؤں کے ہر گھر میں سال بھر نمبر آ جاتا تھا میلاد کا. آپ میں جو لوگ جانتے ہیں جانتے، جو نہیں جانتے ہیں اپنے گھر والوں سے پوچھ لیجیے. مرنا جینا، شادی بیاہ، ختنہ، عقیقہ، ولیمہ، منگنی، ہر چیز کی خوشی میں میلاد. اور میلاد میں کسی کا واز، یہ جلسے نہیں ہوتے تھے لاکھوں والے جو آج ہو رہے. حضرت نے اس کے پیش نظر کہا کسی بہانے سے تو کالج کے ماحول میں دین کی بات سننے سنانے کی نوبت آ جائے گی. یہ ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ. حکمت تھانوی نے تعزیے کی اجازت دے دی. آپ جانتے ہیں کہ نہیں جانتے ہیں؟ بہت سے لوگ نہیں جانتے ہیں. سناؤ تو لا حول ولا قوت، اور ہم خود ہی کہہ دیں گے. اگر کوئی کہے گا کہ ہم تو ہندو نہیں ہیں، ہم تعزیہ کرتے ہیں، تو ہم بھاگ کھڑے ہوں گے. ہندو نہیں ہیں اور تعزیہ کرتے ہیں تو ہم کہیں گے لا حول ولا قوت. تعزیہ تو شرک ہے، اسلام سے کیا واسطہ؟ تو مسلمان کہاں سے ہو؟ لیکن وہی حضرت تھانوی ہیں کہ جب انہوں نے یہ بات کہی ان لوگوں سے جن کے متعلق یہ شہرت ہو گئی تھی، اور حضرت اسی لیے تشریف لے گئے تھے ان کے یہاں، واز ہوا، تذکیر، انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم تو تعزیہ کرتے ہیں. حضرت نے کہا تعزیہ کرتے ہو، تعزیہ کرتے رہنا، اسلام کو مت چھوڑو. یہ ہمارے حلقے کو سمجھنا چاہیے. آج ہمارے حلقے میں بہت بے اعتدالی ہو رہی ہے. بہت سی جگہ بریلویت کا بیج نہیں ہے. ہمارے حلقے کے علماء اور فضلاء اور ان کی آخری درجے کی تقریروں کے نتیجے میں بریلویت وہاں جھنڈا گاڑ دے رہی ہے. اللہ کا شکر ہے میں ملک میں پتہ نہیں کہاں کہاں جاتا ہوں. اصلاً تو مدرس ہوں، مدرسہ پڑھاتا ہوں، لیکن مدرسے ہی کی برکت سے جاتا ہوں. بہت سی چیزیں سنتا ہوں، اور میری عادت ہے میں جہاں جاتا ہوں تو وہاں کے حالات بھی معلوم کرتا ہوں. مسلمان کتنے ہیں، مسجدیں کتنی ہیں، تبلیغی کام کی مسجدیں کتنی ہیں، اسکول کتنے ہیں، یہ سب معلوم کرتا ہوں. اللہ کا شکر ہے، یہ اپنے بزرگوں کی برکت ہے. عجیب عجیب باتیں سامنے آتی. ایک شہر میں 100 مسجدیں، سب اہل حق، سب اہل حق. لیکن کچھ لوگوں نے اپنی بے چینی کا اظہار کیا کہ اس وقت جو نئے فضلاء آ رہے ہیں یہ تشدد کا مظاہرہ کر رہے ہیں، کیونکہ بدعت سے کوئی جگہ خالی نہیں. یہ بات یاد رکھنی چاہیے. چاہے تو باید کوئی خاندان ہوگا، کوئی سلسلہ ہوگا، کوئی ادارہ ہوگا، بشمول دارالعلوم دیوبند، معاف کیجئے گا، جو بدعت سے خالی ہو. کسی نہ کسی شکل میں بدعت موجود ہے. بڑوں بڑوں کیا موجود ہے، نامناسب رسم و رواج موجود ہیں. اب آپ یہ جو بدعات چلی آ رہی ہیں جہالت کی بنا پر عوام میں، ان کے حق میں تلوار لے کے کھڑے ہو جائیں گے. وہی کہا کہ حضرت نے کہا کہ بھائی تعزیہ، کہا رہے تعزیہ میلاد قیام بالکل ہم نے اطلاقاً کفر و شرک سمجھ رکھا ہے. تو ہمارے اندر نرمی نہیں ہے، آپ تشدد برت رہے ہیں.
تو اس کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ وہ اپنے علماء کو بلائیں گے، ان کی تقریر کرائیں گے، پھر دھیرے دھیرے ان کی مسجد بنے گی، پھر ان کا مدرسہ بنے گا۔ ہو سکتا ہے کہ 100 میں سے 10 مسجدیں بھی نہ بچا سکیں۔ وہ طوفان ایسا ہوتا ہے چونکہ عوام 90-95% طرح کی بدعات میں جہالت کی بنا پر باپ دادا سے ہوتا چلا آ رہا ہے، مبتلا ہیں، اور یہاں بڑی آسان ترکیب ہے، دیکھو یہ وہابی ایسا کرتے ہیں، یہ تو بہت جلدی سمجھ میں آ جاتا ہے۔ 100 مسجدیں اپنی ہیں، کوئی نہیں، لیکن صورتحال خطرہ پیدا کر رہی ہے۔ بعض جگہ ہمارے بعض مقررین جو مناظرانہ مزاج اور انتہا درجے کی تقریریں کرتے ہیں، انہوں نے تقریریں کی اور اس کے بعد وہاں بریلویت کا جھنڈا نصب ہو گیا۔ یہ واقع ہے، اس لیے اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے کام کرنے والوں کے لیے۔ ہمیں عامت المسلمین کے دین و ایمان کو بنیادی طور پر کہ کسی دوسرے مذہب کی طرف نہ جانے پائے بچانا ہے، اور اس میں نرمی بھی کرو۔ خود ہم سخت رہیں گے، ہم کو سخت ہونا چاہیے، لیکن عوام کو ہمارے بزرگوں نے جو سہولت دی ہے، چھوٹ دی، آپ سوچیں کتنی بڑی بات ہے کہ حضرت نے کہا اچھا ٹھیک ہے بھائی، تعزیہ کرتے رہنا، ہندو مت بننا۔ پڑھیے اس کو، اشرف السوانے میں پوری تفصیل پڑھی، اور پھر اس سے زیادہ تفصیل حضرت کے ملفوظات میں خود حضرت کی زبان سے آئیے۔ کسی مجلس میں پورا واقعہ سنایا، اور پورا واقعہ سنانے کے بعد جہاں یہ جملہ فرمایا جو اشرف السوانے میں بھی ہے، اسی مجلس میں کسی نے یہ بات کہہ دی، حضرت تعزیہ، فرمایا ہاں یہ بدعت ان کے لیے وقائع کفر۔ علماء غور کریں، یہ بدعت ان کے لیے وقائع کفر ہے۔ اور ملفوظات میں آگے ہے، حضرت نے فرمایا میرے اس فتوے کی سند یہ واقعہ ہے۔ حضرت مولانا یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت کے استاد و مربی تھے، پیر و مرشد تو حاجی صاحب تھے، وہ اجمیر میں تھے ایک زمانے میں، دارالعلوم سے پہلے۔ وہاں شیعہ سنی شیعوں کا ہندوؤں سے جھگڑا ہو گیا، ہندوؤں سے جھگڑا، شیعہ وہاں برابر رہے ہیں، یعنی حضرت شاہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے سے رہے ہیں، اور ان کی قرابتیں بھی رہی ہیں۔ اس وقت بھی شیعہ بہت ہیں، سنتے ہیں، جھگڑا ہو گیا، اور جھگڑے کی نوعیت یہ ہوئی کہ اندیشہ ہوا کہ یہ شیعہ مار کھا جائیں گے۔ اب کچھ سنیوں میں بہرحال کچھ قرابتیں ہیں، کچھ اور چیزیں، بے چینی پیدا ہوئی، وہاں کے علماء سے فتویٰ لیا، تو علماء نے فتویٰ دے دیا کہ بھائی یہ تو بدعت ہے، اور اس میں سنیوں کے ساتھ دینے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ کچھ لوگ پہنچ گئے حضرت مولانا یعقوب صاحب کے پاس، حضرت مولانا یعقوب صاحب نے سب سنا اور فرمایا وہ ٹھیک کہتے ہیں، یہ بدعت ہے، لیکن یہ سنت اور بدعت کی لڑائی نہیں ہے، یہ بدعت اور کفر کی لڑائی ہے۔ لہذا سنیوں کو چاہیے کہ شیعوں کا ساتھ دیں۔ اور ہمارے بعض بزرگوں نے بعد کے زمانے میں کئی جگہ موقع پڑنے پر اپنے لوگوں سے کہا ہے جاؤ فلاں جگہ جھگڑا ہونے والا ہے، جاؤ جا کے سنبھالو، ان کا ساتھ دو۔ یہ کیا چیز؟ اس کا لحاظ رکھنا کام کرنے والوں کے لیے بہت ضروری ہے۔ بیان میں زبان معتدل ہونی چاہیے، اس بات کا لحاظ ہونا چاہیے کہ مجمع میں ہر طرح کے لوگ، اگر 100% بھی اطمینان ہو کہ اپنے لوگ ہوں تو بھی زبان پہ قابو رکھنا چاہیے۔ آج کل ہمارے حلقے میں یہ بھی ہو رہا ہے، رد کے جلسوں میں، بریلویت کے یا غیر مقلدیت وغیرہ کے رد کے جلسے میں ہمارے بعض بڑے علماء بھی اپنی زبان پر قابو نہیں رکھتے، تقریر میں مردود، کمبخت، خبیث، نالائق یہ الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ یہ باعث کی زبان نہیں ہے، یہ دائی کی زبان نہیں ہے، یہ تو نبی کے وارث ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کی زبان استعمال کرو۔ یہ کون سی زبان تم استعمال کر رہے ہو؟ اس سے تو تمہارے لوگ بھاگ کھڑے ہوں گے کہ بھئی آدمی بہت بد زبان ہے، اس کی تقریر نہیں سننی چاہیے۔ جو ہمارے وہ بھاگ کھڑے ہوں گے،
اور مقصد کیا ہے کہ ہمارے لوگ بھی مضبوط ہوں اور دوسروں کے کان تک ہماری بات پہنچے تو وہ بھی نرم و ملائم ہو، سمجھے کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں۔ اور ہوتا ہے جو لوگ تقریر ضابطے کے اندر کرتے ہیں، دوسرے لوگ کھلے عام نہیں آ سکتے، چھپ کر سنتے ہیں اور اس کے بعد اقرار کرتے ہیں کہ آپ کے مولانا نے تقریر تو بہت اچھی، آج تک ہم نے ایسی تقریر نہیں سنی۔ بات تو صحیح کی، اپنے لوگوں سے بھی کہتے ہیں بھائی ہم نے خوب سنا، انہوں نے ایک لفظ نہیں کہا، ایک لفظ نہیں کہا۔ تو ہم کو اپنے وعظ وغیرہ میں اس کا بھی لحاظ کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب سے اپنے دین کی خدمت لے دیں، ہم کو اپنے دین کے محافظوں خادموں میں بنا دے۔ کوئی بات الٹی سیدھی ہو گئی ہو، بہت سے بزرگ تشریف رکھتے ہیں، بڑے ہیں، مدرسین علماء، معاف کر دیجیے گا۔ وہ آپ نے بٹھا دیا کہ بھائی وہ ان کے بیچ میں بولو تو بھائی ان کے بیچ میں بول دیے۔ جو کچھ ہے گھومتا پھرتا ہوں، دیکھتا ہوں، سنتا ہوں تو بہت سی چیزیں تکلیف دہ سامنے آتی ہیں، تو میں جہاں آنا جانا ہوتا ہے تو اللہ کا شکر ہے باتیں رکھ دیتا ہوں۔ بعض جگہ تو میں نے کہا کہ مجھ کو آپ بلائیے کسی موقع کے ماحول میں بلائیے، جو کچھ میرے دل میں ہے میں کہوں گا لوگوں کو۔ بعض جگہ موقع ہوا کہ اس طرح کی باتیں کہیں تو لوگوں نے کہا آپ اس طرح کی باتیں کہہ رہے ہیں، دوسرے لوگ تو نہیں کہتے، یا دوسرے لوگ ذرا ایسے کہتے ہیں۔ میں کہہ رہا ہوں کہ بھائی مل کے رہو، قریب کر کے رہو، تم کو تو یہ حق نہیں ہے نا ہر جگہ زبان استعمال کرو اور ہاتھ استعمال کرو۔ جی کہیں اگر مزار ہے کچھ ہو رہا ہے تو تم مزار توڑو گے؟ یہ نہیں، ہاں جی نہیں، بس ختم ہو گیا مولانا، آپ جائیں، اس لیے میں نے پہلے ہی کہا تھا۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، اللہم انت السلام منک السلام، یا ذا الجلال والاکرام، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ اے اللہ اس مجلس میں جو کچھ کہا گیا اس کو قبول فرما، کہنے والے کے حق میں، سننے والوں کے حق میں، دین کے خادموں کے حق میں۔ اللہ اس دین کی حفاظت فرما، ہم سب کو اپنے دین کی حفاظت و خدمت کے لیے قبول فرما۔ ہمارے ملک میں جو کام ہو رہا ہے، اس علاقے اور خطے اور شہر میں جو کام ہو رہا ہے، اللہ اس سب کی حفاظت فرما، تمام شرور و فتن سے حفاظت فرما، کام کرنے والوں کے دلوں کو بھی مضبوط فرما، ان کی زبانوں کو، ان کے پیروں کو، سب کو مضبوط فرما۔ اے اللہ اس شہر کے مسلمانوں کی، ان کے کاروبار کی، جان مال، سب چیزوں کی حفاظت فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلى اله وصحبه اجمعین۔